سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اس کورس کی افتتاحی نشست میں بھی گفتگو کا موقع ملا تھا، اور آج ایک بار پھر ہم اپنے برادر مکرم مولانا انیق الرحمن صاحب کی درخواست پر یہاں حاضر ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ اتنے تیز ترین دور میں اور اپنی گھریلو مصروفیات کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کورس کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے نکالنے کو قبول فرمائے۔ یہ یقیناً آپ سب کی عربی سے محبت کا نتیجہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جس وقت میں ناشتے کی مصروفیات ہوتی ہیں، گھریلو کام کاج کا آغاز ہوتا ہے، ایسے میں آپ ان تمام مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اس بات کو ترجیح دی اور اس بات کو اہمیت دی کہ علاقے میں جو عربی کے حوالے سے کورس کا آغاز کیا گیا اس میں آپ سب نے اپنی شرکت یقینی بنائی۔ یہ یقیناً بڑے اجر و ثواب کا بھی باعث ہے، اور علمی حوالے سے انسان کسی بھی نشست میں شریک ہو تو اس پہ اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے، اور ویسے ہی جو اس علمی نشست میں شرکت کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے شعوری اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے، ایسے ہی اپنی اصلاح کے اعتبار سے، تو وہ فوائد اپنی طرف ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، دیگر زبانیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق وہ صرف اور صرف ایک زبان کی حیثیت سے ہے، لیکن عربی زبان کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ عربی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری دینی وابستگی بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ہماری جو عبادات ہیں ان میں قرآن کریم کی تلاوت شامل ہے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت شامل ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، اب چاہے کسی کو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حکم یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تلاوت کی جائے گی وہ قرآن کریم کی جائے گی، وہ عربی زبان میں ہے۔ اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے باوجود ہم کیوں عربی میں پڑھیں؟ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا بھی نہیں ہوتا، اور اگر پیدا ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے، حج کا خطبہ ہے، ان تمام یہ سارے خطبات عربی زبان میں ہیں۔ اب حج کے موقع پہ ساری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، اور ان میں معلوم نہیں کہ کتنی زبانوں کے بولنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ وہ خطبہ عربی زبان میں دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ عربی زبان سے ہماری عبادات کا تعلق ہے۔ اگر ہم عربی زبان کو سمجھنا شروع کر دیں اور عربی زبان ہماری سمجھ میں آنے لگے تو اس سے عبادت کے اندر جو لطف پیدا ہوگا، اس سے جو لذت پیدا ہوگی، اس کا میں اور آپ اس وقت تک اندازہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ سنیں کسی کی بھی تو اس میں اللہ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن جب اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آئے گا تو اس کی تاثیر میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ میں صرف اشارہ کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے، اس میں بنیادی ترین چیز اگر دیکھا جائے تو ان کا عربی کا سمجھنا اور قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنا اس کا بنیادی کردار تھا کہ جب انہوں نے وہ آیات سنی ہیں، چونکہ خود ان کا تعلق عرب سے تھا اور فصیح و بلیغ انسان تھے اور عربی کی فصاحت و بلاغت سے واقف تھے، تو فوراً پہچان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔
تو پہلی بات کہ عربی زبان سے ہماری عبادات کا تعلق ہے، تو اگر ہم عربی زبان کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہماری عبادتوں کے اندر وہ لطف اور وہ لذت پیدا ہو جائے گی جس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، قرآن باقی، قرآن کی زبان باقی۔ یہ بات بھی دنیا کی کسی بھی زبان سے متعلق نہیں کہی جا سکتی کہ یہ زبان کب تک باقی رہے گی، لیکن ہم صرف اور صرف عربی زبان کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب تک قرآن کریم اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک عربی زبان بھی اس دنیا میں موجود رہے گی۔ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس حفاظت کی ذمہ داری میں عربی زبان کی حفاظت خود بخود اس میں آ گئی۔ اب گویا کہ جو شخص عربی زبان سیکھ رہا ہے، عربی زبان بول رہا ہے، عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، اپنی ذات سے شروع کر کر عربی کو رواج دینے کی کوشش کر رہا ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، تو وہ گویا کہ قرآن کی زبان کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ صرف کسی ایک زبان کی دیکھیں ہمارے ہاں جو مختلف قبائل ہیں، مختلف یعنی تہذیبیں ہیں اور مختلف زبانیں ہیں، تو ہر قوم میں وہ اپنی مادری زبان کی ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ دوسری زبان صحیح ہے سیکھ لے ساتھ میں، لیکن اسے اپنی مادری زبان لازمی آنی چاہیے، چاہے وہ کسی گاؤں گوٹ کی اور کوئی بہت محدود سی زبان کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مادری زبان لازمی سیکھے اور اس کے بعد چاہے دوسری زبان وہ سیکھتا رہے۔ کیوں؟ تاکہ اس بچے کی مادری زبان محفوظ رہے اور بچے کو یہ معلوم ہو کہ میری مادری زبان کیا ہے، میری اصل زبان کیا ہے۔ یہ اس میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم عربی کو سیکھتے ہیں، عربی کو رواج دیتے ہیں اور اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو اس میں یہ صرف اور صرف زبان کی حفاظت نہیں بلکہ اس کے ساتھ قرآن کی نسبت جڑ جاتی ہے کہ یہ قرآن کی زبان کی حفاظت میں گویا کہ میرا اور آپ کا کردار ہے، اور اللہ میاں گویا کہ ہمارے اس کردار کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کی حفاظت فرمائیں گے تو وہ اپنی مخلوق کے ذریعے حفاظت کی ہے، اور انتہائی چھوٹے معصوم بچوں سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ڈالی ہے۔ 8 سال، 9 سال، 10 سال کے معصوم بچے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتنی بڑی نعمت سے نواز رہے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں پورے قرآن کریم کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی اسکیم ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اتنی بڑی کتاب کی حفاظت وہ اللہ میاں ان سے کروا رہے ہیں کہ جنہیں ہم 1000 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بازار جائیں اور بازار میں یہ نوٹ گم کر کے آ جائیں اور پتہ نہیں یہ اس کا سودا سلف بھی لا سکیں گے یا نہیں، اور اللہ نے اس بچے کے سینے میں پورا قرآن کریم محفوظ فرما دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ قرآن باقی، قرآن کی زبان باقی۔ تیسری بات، نبی اور قوم کی زبان میں توحد۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے وہ اسی نبی، اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ یعنی جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس قوم کی زبان بولنے والے تھے، اور بہت اعلیٰ مرحلے پہ جا کے اور بہت ہی بہترین، یعنی اپنے اس زمانے کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انسان ہوا کرتے تھے اس زبان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ عرب میں ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، یعنی قرآن کریم کے بعد اگر کوئی عربی پیش کی جا سکتی ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔
قرآن اور احادیث مبارکہ کے درمیان کوئی کلام نہیں آ سکتا، یعنی اس معیار کا جس درجے کی فصاحت و بلاغت آپ علیہ السلام کے کلام میں ہے، وہ فصاحت و بلاغت ہم کسی بھی دوسرے کلام میں تلاش نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی تلاش کرنا چاہے اور تلاش کرنے والوں نے اسے تلاش بھی کیا ہے لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور انہیں قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اگر ملی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ملی ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر امتی وہ گویا کہ اپنے نبی کی قوم کا ایک فرد ہے، بلسان قومی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس حیثیت سے بھی یہ گویا کہ ہمارا ایک تقاضا بنتا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محبت کریں۔ سب سے پہلا درجہ تو محبت کا ہے، اور جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے پھر ہر انداز اور اطوار کو، ہر طریقے کو انسان اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تو فانی محبتوں کا حال ہے نا۔ انسان کو اگر کسی دوسرے سے محبت ہو جائے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جو اس کی خواہش ہے میں اس خواہش پہ عمل کروں۔ بعض اوقات وہ اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کرتا، بس ویسے ہی اس کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو اور وہ بس کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے رنگ میں ڈھل جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس زبان میں گفتگو فرماتے تھے اس زبان سے محبت کی جائے، اور پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس زبان کو اختیار کیا جائے، اس زبان کو سیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان تھی، تو ہماری گویا کہ یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس زبان سے محبت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ چوتھی بات، زبانوں کے تہذیبی اثرات، یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ کوئی بھی زبان انسان بولتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ وہ اس زبان میں گفتگو کر رہا ہے، بلکہ اس کے تہذیبی اثرات کو لاشعوری طور پر انسان قبول کرتا ہے۔ لاشعوری طور پہ انسان یہ نہ چاہے کہ میں کسی زبان میں گفتگو کروں اور میں اس کے تہذیبی اثرات کو قبول نہ کروں، اگر انسان یہ چاہے تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ انگریزی کا ایک رواج ہے اور معاشرہ اس زبان کو قبول کر چکا ہے، تو آپ نے یہ لازمی اثر دیکھا ہوگا کہ جو شخص بھی انگریزی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے طور اطوار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے لباس میں، اس کے لہجے میں انگریزی تہذیب کے، مغربی تہذیب کے اثرات خود بخود اس میں وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک مسلمہ اصول ہے، تسلیم کردہ اصول ہے کہ ہر زبان کے اپنے تہذیبی اثرات ہوتے ہیں۔ اب جب ہم عربی سیکھیں گے اور عربی میں گفتگو کریں گے اور عربی کو رواج دینے کی کوشش کریں گے تو جو عرب تہذیب کے اثرات ہیں وہ خود بخود ہماری زندگی کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عرب تہذیب کے بنیادی اثرات اس کا تعلق دین سے ہے، اس لیے کہ جو حرمین شریفین کی جو زبان ہے وہ عربی ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے۔ تو عربی زبان سے کیونکہ ہمارا دین کا رشتہ بھی ہے اور اسلامی تہذیب بھی وہ اس کا بھی رشتہ ہے، تو خود بخود ہماری زندگی کے اندر عربی تہذیب کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے اثرات اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کے کردار پر اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کے لباس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، اگر کہیں انسان کو عربی میں گفتگو کرنی ہے تو اس کی کوشش یہ تو نہیں ہوگی نا کہ وہ پینٹ شرٹ پہن کر وہاں پر جائے، بلکہ وہ کیا پہنے گا؟ وہ جبہ پہن کر جانے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنا لباس، اپنی تراش خراش، اپنا لب و لہجہ، وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں عرب معلوم ہوں۔
ایسا لگے کہ جیسے میرا تعلق کسی عرب ملک سے ہے۔ یہ تہذیبی اثرات ہیں۔ ایسے ہی اگر کہیں کسی شخص کو انگریزی میں گفتگو کرنی ہے تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ عربی جبہ پہن کر جا رہا ہے، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میرا لباس اور میرا لب و لہجہ اور میری ساری چیزیں وہ ایسا لگے کہ جیسے میں ابھی کسی مغربی ملک سے یہاں پر میں آیا ہوں۔ تو زبانوں کے تہذیبی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے خود بھی یہ کوشش کریں کہ ہم عربی زبان سیکھیں، عربی زبان کو رواج دیں، اور آگے اپنے بچوں کے اندر اس شوق کو اور اس ذوق کو منتقل کریں کہ اپنی اولاد کو عربی زبان سکھائیں۔ پانچواں عنوان، پانچویں بات، اور یہ ہماری آج کی نشست کی آخری بات ہے، میں اس پر تھوڑا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہم عربی زبان کو رواج کیسے دے سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور عنوان ہے کہ اردو اور عربی کا باہمی رشتہ۔ اردو کے ساتھ جتنا گہرا رشتہ عربی زبان کا ہے، اتنا گہرا رشتہ کسی بھی زبان کا نہیں ہے۔ یعنی کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی اصل عربی زبان سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف سورہ فاتحہ کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ 4 الفاظ اس ایک آیت میں ہیں اور یہ چاروں کے چاروں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ حمد، تعریف، حمد ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، للہ اللہ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عالمین بھی عالم کی جمع ہے، عالم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنا گہرا رشتہ اردو کے ساتھ عربی کا ہے، یہ کسی اور دوسری زبان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کہ جس کا اتنا گہرا رشتہ ہو۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم اندازہ کریں کہ ہمارے لیے عربی کو سیکھنا کتنا آسان ہے بنسبت کسی بھی دوسری زبان کے۔ یہ ہماری پانچویں بات تھی۔ اور اب چھٹی اور آخری بات کہ اچھا یہ ساری باتیں ہو گئیں، اتنے فضائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، بات یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو رواج کیسے دیں، عربی زبان کیسے سیکھیں۔ دیکھیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے انسان کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللغہ بالبیئہ، کسی بھی زبان کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے۔ انسان کو جس زبان کا بھی ماحول میسر ہوگا وہ 1 ہفتے، 1 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے میں وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو ماحول نہ ملے تو پھر وہ چاہے 8-10 سال تک انسان محنت کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس زبان کو سیکھنا اور اس زبان میں گفتگو کرنا اس کے لیے ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے درس نظامی کے فضلاء اور فاضلات 6 سال، 8 سال، 10 سال تک عربی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کی درس نظامی کی تکمیل ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ عربی زبان میں گفتگو کر سکیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں عربی گفتگو کا وہ ماحول ہی نہیں ملا۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے ہاں معاہد ہیں، یعنی معہد کا جو نظام ہوتا ہے جہاں عربی میں ہی اسباق ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو پہلا تمہیدی سال ہوتا ہے وہ پورا عربی زبان کا ہوتا ہے۔ 3-4 مہینے میں طالب علم کی زبان پر عربی زبان جاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے عربی زبان میں گفتگو کرنا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَجِدُ الْبِيئَةَ، اس لیے کہ اسے ماحول مل رہا ہے۔ جب ماحول مل رہا ہے، وہ ہر جگہ سنی یہی رہا ہے کہ ہر جگہ اس کے کانوں میں عربی زبان پڑ رہی ہے، عربی زبان سن رہا ہے اور عربی زبان میں ہی گفتگو کر رہا ہے، تو چلتے چلتے اس کی زبان پھر عربی میں چل پڑتی ہے اور پھر اس کے لیے کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر انگریزی زبان کا رواج ہے، حالانکہ اردو کا انگریزی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یعنی انگریزی زبان ایک بالکل الگ زبان ہے اور اردو زبان ایک بالکل مستقل الگ زبان ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہماری عام روزمرہ کی گفتگو میں لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے انسان اپنی گفتگو کے اندر انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔
وجہ کیا ہے کہ اس کا ایک چلن ہو گیا اور ہر ایک کی زبان پر وہ الفاظ ایسے جاری ہو گئے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی انگریزی جملہ کہہ رہا ہے، وہ کوئی انگریزی زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہے یا اردو زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو کسی بھی زبان کو اگر رواج دینا ہے تو اس میں گفتگو شروع کر دیجئے، بس یہی ایک واحد اور سب سے آسان ترین طریقہ اور راستہ ہے کسی بھی زبان کو رواج دینے کا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ نے یہاں 15 دن کا جو یہ کورس ہے، اس میں یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ عربی تعبیرات، عربی مفردات وغیرہ سیکھے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر پہ جا کے اپنے گھر والوں کو وہ سکھانا شروع کر دیجئے۔ عربی کا جو لفظ آج سے اور اسی وقت سے یہ عہد کر لیں، سب سے پہلا عہد تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کی حد تک، اپنی استطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے اس کے بقدر مجھے عربی زبان کو رواج دینا ہے۔ اپنے آپ سے یہ مضبوط عہد کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے عربی زبان کو رواج دینا ہے انشاءاللہ۔ تو اچھا، اب کیا ہے کہ آپ نے عربی کا کوئی بھی لفظ سیکھا ہے، بس آئندہ کے لیے یہ عہد کر لیجئے کہ انا اتکلم بہذا اللفظ ابدا، آئندہ میں ہمیشہ اب اسی لفظ کو استعمال کروں گا، اس کے بدلے میں اردو کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا اور انگریزی کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پہ گلاس آپ نے پڑھا کاس، اس کو کاس کہتے ہیں، تو اب اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بنا لیجئے کہ وہاں کوئی گلاس نہ کہہ رہا ہو بلکہ اسے کاس کہہ رہا ہو۔ گھڑی ہے، اب گھڑی کا آپ نے پڑھا، اس کو ساعتن کہتے ہیں، ساعہ۔ اب آپ یہ عہد کر لیجئے کہ آئندہ میں گھڑی نہیں کہوں گا بلکہ میں نے اس کو ساعہ کہنا ہے۔ دیوار ہے، اس کو ہم جدار کہتے ہیں، تو ہم اس کو تو مفردات سے، یعنی دیکھیں جب بچہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک ایک کر کے قدم اٹھاتا ہے نا، ایسے ہی کسی بھی زبان میں جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو وہ اس کے مفردات کے ذریعے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ راتوں رات کسی شخص کو زبان پہ اتنی مہارت ہو جائے۔ ایسی کوئی اپلیکیشن نہیں کہ جو انسان کے اندر انسٹال کر دی جائے اور وہ صبح اٹھے تو کوئی روبوٹک سسٹم ہو اور وہ صبح میں کسی دوسری زبان میں گفتگو شروع کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے عہد کرنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی ذات سے اس سلسلے کو شروع کرنا ہے۔ دیکھیں کتنے حیرت اور افسوس کی بات ہے نا، واللہ اتحیر فی هذا الامر بان علماءنا واخواتنا الفاضلات لا يهتمون بتعلیم اللغة العربیہ اطفالهم الصغار۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں اپنے دیندار طبقے میں بھی، دینی مدارس سے وابستہ طبقے میں بھی ہمیں یہ اس چیز کا اہتمام نظر نہیں آتا کہ وہ آگے اپنے چھوٹے بچوں کو عربی زبان سکھاتے ہوں۔ آپ نے عام ماحول دیکھا ہوگا، چھوٹے بچے یعنی جو ابھی زبان کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں، ان سے انگلش میں، انگریزی کے اندر ان سے گفتگو کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، بیٹا ان سے ہاتھ ملاؤ، انہیں تھینک یو کہو، انہیں یہ کرو، انہیں یہ کرو، انہیں یوں کہو۔ تو ابھی بچہ بول نہیں رہا بلکہ وہ آپ کی تعبیر، انگریزی تعبیر سن کر وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ الا یمکننا ان نعلم اطفالهم الصغار بهذا الطرز اللغة العربیہ، کیا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسی نہج پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، اپنے گھروں کے اندر ہم عربی زبان کو رواج دیں؟ ایک اور آسان ترین طریقہ میں عرض کروں کہ اپنے گھروں کے اندر ایک بورڈ، وائٹ بورڈ، ایک سفید تختہ، اب دیکھیں وائٹ بورڈ یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، یعنی اب اگر میں اس کی جگہ سفید بورڈ کہوں، سفید تختہ کہوں، بورڈ بھی انگریزی کا لفظ ہے، اگر میں سفید تختہ کہوں تو سامنے والا حیران پریشان ہو کر دیکھ رہا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں سفید تختہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ باہر کہیں ڈھونڈنے چلا جائے گا کہیں مجھے سفید تختہ مل جائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، میں بس بہت مختصر اختصار کے ساتھ اپنی یہ بات پوری کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھنا سفید تختے پہ یہ لکھا ہوا ہے،
تو وہ بات ہی نہیں سمجھے گا، لیکن اگلے ہی لمحے کہہ دیا جائے کہ وائٹ بورڈ پر یہ لکھا ہوا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وائٹ بورڈ، یہ لفظ ایک اصطلاح بن کر ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس چکا ہے، اور اب اگر ہم چاہیں بھی تو اس اصطلاح کو تبدیل کرنا ہمارے لیے ایک ناممکن سی بات ہے یا انتہائی مشکل ترین بات ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو یہ عاجز عرض کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی زبان کسی معاشرے کے اندر کیسے اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے، رواج کے ذریعے اور استعمال کے ذریعے۔ اس زبان کا استعمال عام ہو جائے گا، خود بخود وہ الفاظ اس معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر کوئی ایک ایسا کوئی سفید تختہ ہو اور کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آپ نے روزانہ صرف ایک لفظ عربی کا لکھنا ہے، بس کوئی بھی قاموس، القاموس المصور ایک کتاب، بہت اچھی کتاب ہے، کافی میرا خیال ہے 700-800 صفحات شاید اس کے اندر ہوں گے، تو مختلف چیزوں سے متعلق اس میں عربی مفردات لکھے ہوئے ہیں، یعنی مطبخ سے متعلق۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں عام ہے کچن کہنا، اب اس کو باورچی خانہ کہتے ہوئے بھی تھوڑی دقیانوسیت سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو مطبخ کہہ لیں، اس کو مطعم، مطبخ کھانا پکانے کی جگہ، مطعم کھانے کی جگہ۔ تو اچھا ایک اور چیز کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مختلف گھر کے مختلف حصے ہیں، ان کے اندر ہم وہاں پہ اس کے اوپر ایک کارڈ لگا دیں جو جس کے اوپر اس کا نام عربی میں لکھا ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ غرفہ، کمرہ ہے، ہر کمرے کے اوپر وہاں پہ لکھ کے لگا دیں غرفہ، تو یہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ چیز ہماری اگلی نسل میں منتقل ہوگی۔ خواتین کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نسلوں کی تربیت کرواتے ہیں۔ یہ خواتین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی، اور انہی ماؤں کی گودوں میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پروان چڑھتے ہیں، جو پرورش پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ بڑے بڑے علاقوں کے اور ملکوں کے فاتح بنتے ہیں، جو اسلام کے شہسوار بنتے ہیں، جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ وہ در حقیقت وہی چھوٹے بچے ہیں جن کو ماؤں نے دودھ پلاتے ہوئے وہ یہ لوریاں سنائیں، قرآن سنایا ہے انہیں۔ تو ہم اس طریقے سے اس آنے والی نسل کی ہم اس انداز میں تربیت کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے ہی اس ماحول کو شروع کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور یقیناً ہماری اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عربی زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو رواج دینے میں بھی اللہ تعالی ہمارے حصے کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔